سر یہ زندگی ایز اے ہول ایک امتحان ہے جس میں ہمیں مختلف سوالات کا سامنا ہے. ان کو حل کرنے سے پہلے ہمیں انہیں اٹیمپٹ کرنا ضروری ہے, اور شادی بھی ان میں سے ایک سوال ہے جو آپ سے ہم نے کہا نکاح میری سنت ہے, ترغیب دی گئی ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ہی وقت میں آئے اور دونوں نے شادی نہیں کی. تو ان دونوں ہستیوں نے اس سوال کو اٹیمپٹ کیوں نہیں کیا, اور کیا ان کے عمل سے ہم لوگ بھی کوئی ترغیب حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم بھی شادی نہ کریں؟ آپ ضرور فیصلہ کریں, میں روک نہیں سکتا, لیکن ان کی بات سمجھ لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کی پوری اطلاعات نہیں, ہو سکتا ہے شادیاں کی ہوں, ہم کچھ واضح طور پر نہیں کہہ سکتے. جو ہمارے پاس معلومات کے سورسز ہیں وہ حتمی نہیں ہیں, یعنی قرآن میں نہیں کہیں آیا کہ انہوں نے شادی نہیں کی, لیکن بہرحال معروف بات یہی ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی. تو حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میرے رب کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے, یعنی بنی اسرائیل کو, تو میں اپنا گھر کیسے بسا لوں. انہوں نے وجہ بتا دی کہ ان کے پاس جو مشن ہے اس کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ہوتا ہے بعض کا کہ آپ جوانی میں, بہت سارے ہمارے مسلمان علماء ابن تیمیہ جیسے ہیں کہ انہوں نے زندگی اس طرح سے گزاری کہ نوجوانی میں قید میں چلے گئے, پھر وہ علمی کاموں میں لگ گئے, کچھ سفر کر رہے ہیں, کچھ یہ کر رہے ہیں, تو شادی نہیں کر سکے. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو جو شادی جانتے بوجھتے نہ کرے, کوئی رکاوٹ نہ ہو, اس کو تو پوچھا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن جو اس طرح کی کسی وجہ سے شادی نہیں کرتا وہ انشاءاللہ ثواب پائے گا شادی نہ کر کے بھی. لیکن بالعموم شادی کر لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ پر قیاس نہ کریں, وہ بہت مضبوط شخصیات تھی. میں نے اپنی زندگی میں جن لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے پوری زندگی شادی نہیں کی, وہ نفسیاتی طور پر تھوڑے سے بیمار سے ہو جاتے ہیں. ان سے پاس بیٹھ کے آپ دیکھیں, ان کی باتیں سن کر دیکھیں, ان کے کاموں کو دیکھیں. تو اس لیے اس بیماری سے یا تو آپ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ جیسے مضبوط ہوں تو پھر ٹھیک ہے, وگرنہ شادی کر لینی چاہیے.